اور سنتیں کیوں ادا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سنت اس لیے ہے کہ وہ فرائض کی کمی کو پورا کر دے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے اپنی آنکھیں بند کر کے دماغ کو دوڑائیں اور سوچیں کہ کب ہم بالغ ہوئے، کب ہم نے شعور سنبھالا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنی رہ گئیں، کتنی یاد ہیں، کتنی بھول گئیں، کیا خیال ہے؟ کیا بات آئے گی دماغ میں؟ ہم میں سے ہر ایک اسی نتیجے پہ پہنچے گا، بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی کمی رہ گئی، بڑی غفلت ہوئی، بڑی سستی کی ہے، اب کیا ہو؟ بالغ ہوئے 25 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ سفر میں، حضر میں، بیماری میں، مصروفیت میں۔ ایک بات تو یہ کہ رہ گئی، دوسرا ادا تو کی لیکن کمی رہ گئی۔ ممکن ہے کہ جب نماز ادا کی تو خیال یہ تھا کہ میرا وضو ہے اور اس کا وضو نہیں تھا، اب اس نے اس دھیان سے، اس خیال سے نماز ادا کر لی کہ میرا وضو ہے۔ اب یہ ایک طرح کی کمی ہے نا، چاہے اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن کمی تو ہے، آداب کا خیال نہیں رکھ سکا، دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، اور وقت پہ ادا نہیں کر سکا، لیٹ ہو گیا، جماعت سے رہ گیا۔ کتنی کمیاں ہیں۔ ایک یہ کہ ادا ہی نہیں کی، ایک یہ کہ ادا کی لیکن اس میں کمیاں رہ گئی۔ اب اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اس گنتی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے اس امت پر کہ ہمیں یہ اختیار دے دیا اور چھوٹ دے دی کہ ادا کر لو، ادا کر لو، ادا کر لو، ادا نہیں ہو سکی قضا کر لو، تاکہ گنتی پوری ہو جائے تمہاری۔ اور جب میرے سامنے آؤ اور اعمال کا حساب و کتاب دو تو اگر گنتی پوری نہ ہو سکے تو کم از کم گنتی ادا کرنے والی نمازوں کی زیادہ ہو اور قضا ہونے والوں کی کم ہو۔ فرض کا ادا کرنا، اپنے وقت پہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پورے دھیان اور آداب اور شوق اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو اپنے کمال تک پہنچاتی ہے، اپنے کمال تک، اس درجے تک پہنچ جاتی ہے جس کو اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اور اگر اس میں کمی رہ گئی ہے، ممکن ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ادا ہو گئی ہے، ہم سمجھ رہے کہ ہم نے قضا بھی کر لی، لیکن وہ نماز ویسی نماز نہیں تھی جو قبولیت کو پہنچ سکتی ہے۔ اب یہ کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ ہم جو سنتیں ادا کرتے ہیں، جیسے ہم فرض پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم سنتیں ادا کریں گے، بعد میں بھی ہم سنت اور نفل ادا کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جو عدد کی گنتی، گنتی میں جو کمی ہے، جو ہمارے جمعے رہ گئے، جو ہمارے ظہر کی نمازیں رہ گئی، یا باقی نمازوں کے اوقات میں جو نمازیں رہ گئی، جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو جو نمازیں ہم نے ادا ہی نہیں کی، ہم بھول گئے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے، تو جو فرائض کی کمی ہوگی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور احسان سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی وجہ سے اس سنت کو اٹھا کے فرض کے پڑھنے میں رکھ دیں۔ 2 رکعت جمعے کی نہیں ادا کی تھی، اس نے 2 رکعت فلاں وقت میں نفل پڑھے تھے، یہ نفل اٹھا کے، یہ سنت اٹھا کے فرض پہ گنتی پوری کر دو۔ سمجھ آئی یہ سنت کیوں ہے، یہ نوافل کیوں ہیں؟ جس طرح نماز میں یہ سنتیں ہیں جو نماز کی عدد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں کہ وہ خوبصورت اور مکمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو، بالکل اسی طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے، درمیان میں نہیں رکھ پائے،
رکھے آداب کا خیال نہیں رکھ سکے، وضو کرتے ہوئے بے دھیانی میں ہمیں پتہ نہیں چلا پانی حلق سے نیچے چلا گیا، یا شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پانی نیچے چلا گیا ہو جب کلی کر رہے تھے، یا اگر غسل کرنا تھا تھوڑا سا غرارہ کرنا تھا، غرارے کے دوران پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ اب یہ کوئی ارادہ تو نہیں ہے پانی پینے کا اس کا۔ گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر موبائل ہاتھ میں ہے، ٹی وی چل رہا ہے، نظر اٹھ گئی، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہ دیکھ بیٹھے، وہ سن بیٹھے یا بول بیٹھے۔ اب یہ کیا روزہ تو ہے نا، دیکھنے سے، سننے سے یا بولنے سے ظاہری طور پہ روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن جو روزے کا کمال تھا اس میں کمی رہ گئی، اس میں کمی واقع ہو۔ اب وہ روزہ جاندار نہیں ہے۔ اگر ہم نے لمبا سفر کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ گاڑی جو اس کا انجن کیا ہو، جاندار ہونا چاہیے۔ پہاڑی علاقوں کا سفر کرنا ہے تو اگر کمزور انجن ہوگا تو اس کی تو بس ہو جائے گی، ہم تو تھکتے ہی رہیں گے، بار بار تنگ ہوں گے، انجن گرم ہو جائے گا یا گاڑی بار بار بند ہوتی رہے گی، تنگ ہوں گے۔ سفر لمبا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں جب ہم سفر کرنے لگتے ہیں تو ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ہم نے جو روزے رکھے کیا ان میں اتنی جان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچ جائیں؟ کیا ان میں اتنا کمال تھا؟ ہم نے سنتوں اور آداب کا خیال رکھا کہ ہم نے اپنے روزے میں کوئی کمی نہیں آنے دی، زبان کو بھی کنٹرول کیا، کانوں سے بھی کوئی غلط بات نہیں سنی، اور کوشش کرتے رہے کہ پورا دن روزہ یوں مکمل کر لیں۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان سے کئی روزے ہمارے ایسے گزرے ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو ویسے تو بچا لیا، گھر سے باہر نکلا تو نظر پڑ گئی، کوئی بات سن بیٹھا۔ اب یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ اب یہ روزے میں کمی ہے۔ اب یہ کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ جس طرح جب ہم فرض ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب بعد میں نوافل اور سنتیں ہیں جس کمی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ نفل ہیں۔ فرض مہینے کے رمضان کے پورے روزے 29 یا 30، اس کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی ساری مشہور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور رمضان کے مہینے کے بعد اس نے 6 روزے اور رکھے جنہیں شوال کے روزے کہا جاتا ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال او کما قال علیہ السلام، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد آنے والے شوال کے مہینے میں 6 اور رکھے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے۔ کتنے دن؟ 6 دن۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کصیام الدہر، دہر کا مطلب زمانہ ہے، یعنی اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اب جو ہمارے فرض کی کمیاں کوتاہیاں ہیں روزے میں، اللہ رب العالمین نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمیوں کوتاہیوں بے ادبیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 6 دن دے دیے۔ اب جیسے آج 2 شوال ہے، اس کے بعد آگے شوال کے مہینے میں 6 روزے ہیں، اور اس کی فضیلت میں نے آپ کو سنا دی کہ 6 دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کتنا اجر دے گا، جیسے 1 سال کے روزے رکھے۔
اور اس روایت میں اس عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، کسی کا، سب کے ہاں متفقہ ہے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور ایک حدیث میں پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اب ہم اپنے رمضان کا حساب لگائیں، کتنے رمضان تھے؟ 12، 14، 20، 25، 30، 40۔ کتنے رمضان کے مہینوں میں ہمیں کتنے روزے ہم سے غفلت سے رہ گئے، بیماری سے رہ گئے، سفر میں رہ گئے، گنتی پوری نہیں کر سکے، یا روزے تو رکھے آداب کا خیال نہیں رکھ سکے، اس میں کمیاں رہ گئیں۔ روزہ تو رکھا لیکن پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں، مجھ سے یہ عمل ہو گیا، جھوٹ بول بیٹھا، بد دیانتی کر بیٹھا، بد نظری کر بیٹھا، بد کلامی، فحش کلامی کر بیٹھا۔ اب روزے کے اس کمال میں کیا رہ گئی؟ کمی رہ گئی، روزہ کمزور ہے، گنتی پوری نہیں ہے۔ اب اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے، گنتی کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے میں بھی سنت دے دی، اور وہ 6 دن۔ اب وہ 6 دن کے روزے کیسے رکھنے ہیں؟ شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں، ترتیب کوئی نہیں، اکٹھے رکھ لیں، آپ کی مرضی، 1 دن چھوڑ کے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، 2 دن چھوڑ کے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، رکھنے شوال میں۔ کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول کر لے، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں یہ بھی قبول کر لے، تاکہ ہماری زندگی کے پچھلے روزوں کا مداوع ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اگلے سال کا رمضان میری زندگی میں نہ آئے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کہ 6 روزوں پہ پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح یہ نفل روزے، ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے، جنہیں ایام 20 کے روزے، روشن دنوں کے روزے کہا جاتا ہے، روشن راتوں کے دنوں کے روزے، 13، 14 اور 15، اس کے بارے میں بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی روایت موجود ہے کہ اس کو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان نوافل روزوں کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یوں نہ کریں کہ رمضان کا مہینہ گزرے جان چھوٹی، یہ تو بے ادبی ہے۔ اللہ کی رحمت سے جان چھڑانا ہے، یہ رویہ کیا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اگر اسی بھی پکڑ ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کتنی رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ گزرا، تم نے سمجھا کہ جان چھوٹ گئی۔ تو رمضان کے مہینے کے فرض روزے بھی ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تو شوق کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں، لیکن جو کام رسول اللہ نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ میں جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جمعرات کے دن بھی اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جن کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا ہر عام عبادت ہے، ہر وقت کا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب جمعرات کے دن میرا نامہ اعمال اور میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اسی میں جمعرات کا دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ شوال کے روزے 6 فضیلت میں نے آپ کو سنا دی، اس کے بعد 3 دن کے روزے ہر مہینے کے 13، 14، 15 کا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر پیر اور جمعرات کا روزہ، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ بات ثابت ہے اور اس کا اجر ہے۔
اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہماری گنتیاں پوری ہو جائیں گی، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اللہ اس کو پورا کر دے گا اور ہم سے ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا اور ہماری بے ادبیوں گستاخیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں، جو ایک انسانی عذر ہوتا ہے، ہر عورت نے اس سے گزرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں غفلت اور کوتاہی ہے تو ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ کوئی عذر نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، آج میں نے صفائی کرنی ہے، آج میں نے کپڑے دھونے، آج میں نے بازار جانا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ اب کیسے بچنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کریں گے، فرائض کو پورا کریں گے، سنتوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہمیں جہنم سے خلاصی دے گا اور ہمارے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ روپیہ، پیسہ، رزق کمانا یہ کافروں کے پاس بہت ہے، اور رزق کی کمی جانوروں کو کوئی نہیں۔ کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں نہ پڑھنے والے جانور ساری زندگی کھاتے ہیں اور بیٹھ کے کھاتے ہیں، انسان ان کے سامنے آ کے ڈالتا ہے، لو یہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے رزق کو یوں ان تک پہنچا رہا ہے۔ اور جب ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم اس میں غفلت کریں گے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم نے میرے حکم کو چھوڑا اور دنیا میں لگ گئے اور اس کے پیچھے بھاگے تو اب تم جانو اور دنیا کے کام تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، بھاگتے رہو۔ اور کب کسی کی پوری پڑی ہے اس دنیا میں؟ پورا نام تو صرف اللہ کا ہے اور اسی میں برکت ہے۔ اس لیے شوال کے 6 روزے اور پیر و جمعرات کا روزہ ہے، اس طرح محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کے مداوے